السلام علیکم محترم والدین، اساتذہ کرام اور ہمارے تمام بچے بچیاں اسٹوڈنٹس ہمارے سارے. اچھا جی، اب یہ ٹکڑا نمبر 4 ہے جی. میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، شارٹس کے اوپر لانگ ویڈیوز پہ بھی میں نہیں جا رہا انصاف کے، اور اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دیٹس اٹ، ایک آدھ ویڈیو کو اور دیکھ لیتے ہیں. میرے خیال سے جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں. اس سے آگے کی ڈاکٹری وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ ان کے چینل پہ کس قسم کا کنٹینٹ پڑا ہوا ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے، اچھی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کے بہت سے ویڈیوز میں انہوں نے کچھ اچھی باتیں بھی یقیناً کی ہے، میتھمیٹکس کے حوالے سے جوڑ توڑ کے یہ ویڈیوز ہیں، اور اس کے علاوہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. سو میں یہ نہیں ہے کہ صرف تنقید برائے تنقید اور مجھے کوئی کسی سے کوئی جیلسی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اب آپ ظاہر ہے کہ اگر آپ کا ایک بن جاتا ہے نا، ایک آپ کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک امیج بن جاتا ہے معاشرے کے اندر. اب میرا امیج ایک استاد کا ہی ہے نا، تو میں اس قسم کی اگر جو ہے نا وہ کام کروں گا نا، اس کے لیے میں کوئی ایسا تھرڈ کلاس لفظ نہیں یوز کروں گا، لیکن میں اس قسم کی ڈیش ماروں گا نا، تو پھر لوگ کہیں گے کہ یار یہ بندہ کس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو گیا. اچھا خاصا کہ نالج والا بندہ ہے، کبھی کوئی باتیں کر رہا ہے عجیب و غریب قسم کی. اس کو بہت بہت اگر ہم ڈاؤن لینگویج میں بھی بات کریں تو یہ ولیاں قسم کی مار رہا ہے یہ بندہ. اب یہ دیکھیں کہ یہ اب انڈیا رافل سے مار کھا گیا. اب یہ ذرا ویڈیو ایک اور بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، پھر یہ بھی ایک شارٹ ہی ہے، اس کی لینتھ ہے 1 منٹ 24 سیکنڈ کی، پھر اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. انڈیا کی کمپنی ہے بجاج، اس نے ایک گاڑی بنائی چھوٹی سی کیوٹے. یہ چھوٹی سی گاڑی ہے اور اس کی جو فیول ایوریج ہے وہ ہے 45 کلومیٹر فی لیٹر. اب اس کا مقابلہ ہم کرتے ہیں جی پاکستانی ٹیکنالوجی سے. پاکستانی ٹیکنالوجی میں ہونڈا کمپنی نے 150 ہونڈا دے دی ہے 4,61,000 میں، اور اس کی جو فیول ایوریج ہے وہ ہے 35 کلومیٹر فی لیٹر. جو بجاج کی کوٹے ہے وہ کر رہی ہے 45 کلومیٹر فی لیٹر، اور اس کی قیمت ہے 3,61,000، جبکہ ہونڈا کے کباڑ خانے کی قیمت ہے 4,60,000 روپے. تو آپ اندازہ خود کر لیں کہ یہ وہ قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہمارے فوجی کا پاؤں جو ہے وہ بہت اوپر تک جاتا ہے. یہ ناچنے والی قوم ہے، اس کو عقل نہیں ہے. جس طرح کی قوم ہے اسی طرح کی ٹیکنالوجی ملے گی. یہ قوم اس 150 ہونڈے پہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ چکی ہے، جبکہ انڈیا والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کی گاڑی سے مہنگی انہوں نے موٹر سائیکل دے دی. اب سر سب سے پہلے تو ان کی سوچ اور ان کی باتوں کے اوپر میں انا للہ پڑھ سکتا ہوں. اگین مطلب میں کیا بولوں، ابھی پچھلی ویڈیو کے اوپر میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھیں. اب ذرا ادھر بھی بات کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو سب سے پہلے کس نے حق دیا ہے کہ آپ ہونڈا کمپنی جو ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ ایک استہزائیہ جو لہجہ ہے وہ آپ اختیار کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں جی، ٹھیک ہے. وہ ویڈیو کے بیچ میں آپ دیکھ لیں کوئی 30-35 سیکنڈ کے بعد جو ہے نا وہ ایک کہکا لگایا جاتا ہے، اس کے بیچ میں انہوں نے کچھ وہ ایک افیکٹ سا ڈالا ہے. ٹھیک ہو گیا. خیر مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ، یہ ہمارے جو بچے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کس قسم کے کبھی کچھ آ جاتا ہے بیچ میں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہونڈا کا کباڑ خانہ. واہ جی واہ. مطلب ہونڈا جو ہے وہ پتہ نہیں ان کے خیال میں کوئی کسی گلی محلے کا کوئی مطلب کوئی اسکریپ یارڈ ہے، کوئی ایک وہ خان اسکریپ ڈیلر ہے جی ان کے خیال میں، یعنی بامطابق انصاف کے، اور وہ کباڑ خانہ تیار کر رہا ہے. پھر اس کے بعد مطلب میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا یہاں پہ، ٹھیک ہے. میرے پاس لکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے بھائی، بولنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں جی پاکستانی قوم کے اوپر اور کہتے ہیں جی ہماری قوم ناچنے والی قوم ہے. اچھا جی، اب میں صرف یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا کوئی میں اس کو کمنٹس میں نہیں لکھ سکتا بھائی، میرے پاس اتنا دماغ اور اتنا ٹائم نہیں ہے. میں نے ایک زمانے میں فیس بک پر اور یہ ان چیزوں پہ بڑی فائٹس کی ہیں، لیکن ان کا کوئی اثر نہیں کیونکہ وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. اب میں نے یہ ویڈیوز بنانے کیوں شروع کی ہیں کہ خدا رہا ہے یار آپ لوگ کس قسم کی چیزیں پھیلا رہے ہیں اپنے مطلب ہے ویڈیوز کے ذریعے. آپ کمپنی کو چلو بدنام کر رہے ہیں. وہ ہونڈا کمپنی جو ہے وہ کہاں کی ہے میں اس کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہا، وہ پاکستان میں اس کے کیا شیئرز ہیں اور ہمارے کتنے پاکستانی اس کے روزگار سے وابستہ ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ پاکستانی قوم کو کہتے ہیں ناچنے والی قوم ہے اور یہ ہونڈا کے اوپر اپنے گھنگرو توڑ چکی ہے. آپ نے یہ سوچا ہے کبھی آپ نے کتنی بڑی بات کی ہے قوم کے حوالے سے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا بھائی کہ آپ ہماری قوم میں سے ہی نہیں ہیں.
ورنہ تو آپ بھی پھر اسی میں شمار ہوتے ہیں. کیا جواب ہے آپ کا اس کے پاس؟ اس حوالے سے میرے پاس کوئی بات مزید نہیں ہے کرنے کے لیے، میں کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں کروں گا. پھر آپ آتے ہیں آرمی کی طرف اور آپ کہتے ہیں جی ہمارے فوجی کا پاؤں جی بڑا اوپر جاتا ہے جی. وہ بھی آپ نے ایک استہزائیہ انداز میں جو ہے نا جس قسم کی ٹانٹ اور تانا آپ نے دیا آرمی کو، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے خیال سے سمجھنے والے یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. وہ بچہ کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے تو بچے بھی ایون ہم سے زیادہ تیز ہیں، وہ تو بہت سی باتوں کو بڑا جو ہے نا وہ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ہے جی تو اس طرح ہے. آپ پتہ نہیں کس قسم کے پھر اوپر لکھ رہے ہیں انڈیا رافل سے مار کھا گیا، ورنہ تو اس کی ٹیکنالوجی ہم سے کہیں زیادہ ہائر ہے. میں اس لیے کچھ بھی نہیں لکھ رہا بھائی. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کے تھم نے لیے چند ایک ویڈیوز میں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے، اور یقین کریں کہ میں ان کے ہر ویڈیو کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دوں، تنقید کا ہی لفظ ہوگا، مطلب تعریف تو جن ویڈیوز کی ہے میں ان پہ تعریف کر بھی دوں. جیسے اب یہ دیکھیں نا، یہ ویڈیو ہے میننگ آف EGIETC، تو اس پہ یقیناً تعریف بنتی ہے کہ انہوں نے چلیں ایک چیز بتائی ہے. یہ چیزیں ہم بھی اپنے لیکچرز میں اکثر بچوں کو بتا رہے تھے، چلے بیٹا آج آپ کو ETC کا بتاتے ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ ایٹسیٹرا اور یہ وغیرہ وغیرہ کے لیے، تو اس کی یہ ایٹیمولوجی ہے اس ورڈ کی، اور یہ سارا یہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اساتذہ بتاتے بھی ہیں. چلیں یہ انہوں نے ایک شارٹ بنایا اچھا ہے، اور اس کے اوپر ان کو کام ہے 5 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو ہے ان کی. اسی طرح جوڑ توڑ بتا رہے ہیں اردو کے بہت سارے، اس میں بھی انہوں نے کئی جگہوں کے اوپر نا عجیب سا لہجہ اور وہ کچھ سلینگ ورڈز یوز کیے ہیں، وہ آپ لوگ خود جا کے بھی دیکھ لیں. مطلب الو کا پٹھا اور کئی اس طرح کے ورڈ انہوں نے یوز کیے ہیں باقاعدہ طور پر. آپ بہرحال ایز اے استاد آپ اس طرح بلکہ آن لائن پلیٹ فارم پہ اس قسم کی گالیاں تو نہیں یوز کر سکتے نا. مطلب مجھے پتہ ہے الو کا پٹھا کوئی گالی نہیں ہے، پٹھا ویسے شاگرد کو بھی کہتے ہیں نا، تو الو کا شاگرد کہہ لیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ گالی کے طور پہ ہی ہے نا. الو کا پٹھا کسی کو کہہ دیں تو وہ کیا خوش ہوگا آپ سے آگے سے کہ وہ کہے گا جی مجھے اس نے الو کا شاگرد کہا ہے. سارے تو اس طرح کے نہیں ہے نا، وہ آگے سے رکھ کے مارتا ہے پھر اچھا مجھے یہ کہا ہے. بر اب یہ آ گیا جی، یہ دیکھیں انڈیا رافع سے، اور یہ انہوں نے جو کیپشن دیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس چیز کو ڈی مورلائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور آرمی کے بارے میں انہوں نے کس طرح کی بات کی ہے. میں تو اس کے اوپر آتا ہوں اب چیز کے اوپر، ٹھیک ہے. مطلب میرے پاس نہیں ہے فارسی. اور پھر کیوٹے ہو گیا بجاج، اور یہ جو ان کا موٹر سائیکل ہے ہمارا ہونڈا کا 150 جو ہے نا جی، میں کوئی ٹیکنالوجیکل بحث نہیں کرتا انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ پھر میں بڑا ڈیپلی چلا جاؤں گا، پھر بچے کہتے ہیں دان صاحب آپ بڑا ڈیپلی چلے گئے. بات ڈیپلی کی نہیں ہے سر جی. ذرا جائیں نا آپ، ذرا انڈین روپی کا کمپیریزن کریں امریکن ڈالر سے نا، ٹھیک ہے، آپ کو کمپیریزن پتہ چل جائے گا. اور پاکستانی کمپیریزن کریں کہ انڈین ڈالر کتنے کا ہے ہمارے روپیز میں، ٹھیک ہے. پھر وہاں پیٹرول کا ریٹ پتہ کریں، پھر ان کے کمپیریزن کریں، پھر ٹیکنالوجی کو دیکھیں. بھائی صاحب میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ انڈیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے آپ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور ہماری ٹیکنالوجی کو آپ ڈی گریڈ کر رہے ہیں. تو آپ کو کس نے حق دیا اس چیز کا؟ بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بھائی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے بھی ہوں گے، یا آپ جو بیٹھے ہوئے آپ کے پیچھے وائٹ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ بچہ کھڑا ہے اس طرح، مطلب بچے بچیاں آپ کے پاس ظاہر آتے ہیں، وہ آپ کی اکیڈمی ہوگی یا جو آپ کا کوئی گھر ہوگا جہاں بھی آپ پڑھاتے ہیں، یا اسکول کالج میں یا یونیورسٹی میں ویئر ایور. تو کیا آپ ان کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا جی یہ جو چیزیں آج آپ دیکھ رہے ہو نا، میں چاہتا ہوں کہ میرا آنے والا جو کل ہے نا اس میں آپ یہ چیزیں ہمیں بنا کے دکھاؤ، آپ انہیں بنا کے دیں، یہ چیزیں انہیں بنانا سکھائیں. سمجھ آئیے، اگر آپ میں اتنی قابلیت ہے نا سر، تو آپ یہ جو چیزیں کرٹیسائز لے کے آ رہے ہیں نا کرٹیسزم میں، اور اس طرح استہزائی انداز میں پھر کہوں گا کہ مذاق اڑانے کے چکر میں، اور یہ جو ایک تنزیہ اور یہ جو تربیہ انداز ہے آپ کا، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں بنانا سکھائیں. آپ کوئی سجیشن دیں کہ ہاں جی بھائی یہ میں دے رہا ہوں کمپیریزن، بھائی آپ یہ چیز کرو، یہ سجیشن ہے میری، فیول ایوریج ایسے آپ کی امپروو ہو جائے گی. یہ جو ہونڈا آپ کا 3-4 لاکھ کا ہے، جتنے کا بھی ہے خیر اس کی پرائس کو چھوڑیں، اس کے کمپیریزن میں 1.5 لاکھ کی گاڑی آپ کو بنا کے دے رہا ہوں، میں پانی سے گاڑی چلا کے دے رہا ہوں. چلو کوئی ہے آپ کے پاس فارمولہ، یا صرف اور صرف تنقید رہ گئی ہے اب کرنے کے لیے؟ اللہ کا شکر ہے سر، میں اپنی اکیڈمی کے اندر کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے بچوں کو پریکٹیکل سکھاتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ نے یہ ایسے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہو گیا ہے اور بس ٹھیک ہے جی آپ لوگ تو بہت پیچھے رہیں گے، انڈیا تو بہت آگے آپ سے نکل گیا، اور نکل گیا ہے بھائی. میں کون سا کہہ رہا ہوں انڈیا کو چھوڑ دینا، آپ کمپیریزن امریکہ سے کریں نا جو بہت آگے ہے ٹیکنالوجی میں. آپ کو پتہ ہے امریکہ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم سے کوئی 80 سال آگے ہے، یعنی 80 سال پہلے جو چیزیں وہ کر چکے ہیں نا وہ آج ہم کر رہے ہیں. 80 سال بھائی صاحب، سمجھ گئے میری بات؟ میرے خیال سے آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی.